الہی گر کرم تو اپنا کرے، الہی گر کرم تو اپنا کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دین محمد رہے اور عظمت اسلام رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل سب احترام سامعین اعظام، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کیا ہے، وہ مکمل طریقہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارا جا سکتا ہے۔ اگر اسلام کا مطالعہ کر کے انسان زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر پاتا ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر دنیا میں رہ کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا چھوڑ دیا، نہ دین کو دیکھا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھا، نہ اللہ کے قرآن کو دیکھا، جو آیا کرتا گیا، تو اس کی زندگی اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ اب اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ جیسا کہ انسان اپنے معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، شادی خوشی غمی کے موقع پہ ایک ساتھ لوگوں کے درمیان مجلسوں میں بیٹھتا ہے، یہ سارے طریقے بالکل اسی طرح جاری اور ساری رہ سکتے ہیں۔ لیکن آج اسلام سے دوری کی وجہ سے شادی بھی مشکل، زندہ رہنا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری ایسی نظر آئے کہ اب موت کے قریب ہو جائے، تو گھر والوں کو اس کے مرنے کی فکر بعد میں ہوتی ہے، اس کی قبر کی فکر پہلے ہوتی ہے، اس کی فوتگی پہ آنے والے مہمانوں کے کھانے کی فکر پہلے ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟
اس لیے کہ معاشرے میں رسم و رواج چل چکا ہے کہ جنازہ ہوگا تو دوپہر کا کھانا اس گھر والے دیں گے، حالانکہ آنے والے کوئی یورپ سے نہیں آ رہے، آنے والے کوئی پاکستان کے دیگر علاقوں سے نہیں آ رہے، قریب کے جڑواں گھر محلے کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن رواج بن چکا ہے۔ اسی طرح نکاح سنت ہے، اور اسلام نے جو طریقہ بتایا آسان ترین ہے، مسجد میں آ کے نکاح پڑھوا دیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی، نکاح کے بعد چھہارے خشک کھجور جو اس کو اٹھا کے یوں پھینک دیا کرتے تھے، جس کو مل گئی سارے لوگ مل بانٹ کر کھا لیتے تھے، نکاح ہوا، اور رخصتی بھی آسان تھی۔ لیکن آج رسم و رواج میں گھر کر والدین سوچتے ہیں فلاں کے بیٹے کی شادی جو ہم نے کھائی تھی وہ تو فلاں ہوٹل میں کھائی تھی، وہاں پہ تو 7 قسم کے کھانے موجود تھے، آج میں ان کو دعوت دوں گا اور گھر میں ایک ڈش بناؤں گا تو میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لیے بیٹے کو کہا جاتا ہے کماؤ بیٹا، کماؤ بیٹا، کماؤ بیٹا، کماتے جاؤ، کماتے جاؤ، کماتے جاؤ، اور کماتے کماتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی شادی نہیں ہو پاتی۔ محض رسوم و رواج میں گھر کر ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں تو میرے خیال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر بیٹی کسی کی نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے بڑھ کر شادی کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایسا بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اپنے اپنے گھر سے جو کچھ بنا ہوا ہے لے کے آ جاؤ۔ صحابہ اکرام گئے، گھر میں جو کچھ تھا کھانے کے لیے اٹھا کے لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بھی خادم کو بھیجا، میرے گھر میں بھی جو بنا ہوا ہے لے آؤ، وہ بھی لے کے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان پہ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اتنی سادگی، نہ اخراجات کی فکر، نہ زیادہ مہمانوں کی فکر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا، سادگی ہے، کوئی اخراجات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو چھوڑ کر انسان رسوم و رواج کی طرف جب بڑھتا ہے تو پھر انسان کی زندگی مشکل ترین ہو جاتی۔ چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسلام کے مطابق چلنے میں ہی کامیابی ہے، اور اسلام کے مطابق نہ چلنے میں ناکامی ہے۔ بظاہر انسان کو روپے پیسے کی ریل پیل نظر آئے، بظاہر انسان کو آگے پیچھے چلتے سیکیورٹی گارڈ نظر آئیں، بظاہر انسان کو اچھی خوراک ملے، بظاہر انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات میسر ہوں، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہ ہوں، لیکن اس کی زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے نہ ہوں، تو یہ بظاہر نظر آنے والا انسان حقیقتاً کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ اور بظاہر زندگی میں اچھا لباس نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی خوراک نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، روپے پیسے کی زیادہ مقدار نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چل رہا ہے، تو یہی اصل کامیابی ہے انسان کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک شخص بڑے اچھے لباس والا اور اس علاقے میں ایک مقام مرتبہ رکھنے والا گزرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو. فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اے پیارے آقا آدمی ایسا ہے کہیں پیغام بھیجے فوراً اس کا پیغام قبول ہوتا ہے, کسی کی سفارش کرے فوراً سفارش قبول ہوتی ہے, چلتا بعد میں ہے, حفاظت والے پہلے آ جاتے ہیں. اور ایسا آدمی ہے کہ بس بہت ہی بہترین انسان. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرنے لگا. بظاہر لباس کوئی اچھا نہ تھا, کھانے پینے کی بھی بظاہر ایسے کوئی خاص فکر نہیں تھی, اس علاقے محلے میں بھی خاص کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے اللہ کے رسول معاشرے کے محلے کے افراد اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, کہیں پیغام بھیجے کوئی پیغام سنتا نہیں, کہیں کھڑا ہو کے بات کرے لوگ توجہ سے سنتے نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلے والوں سے پوری دنیا بھر جائے, اس کے مقابلے میں یہ بعد میں چلنے والا انسان سب سے بہتر, اس لیے کہ پہلے والے کے دل میں ایمان کمزور ہے, بعد میں جانے والے کے دل میں ایمان مضبوط ہے. یعنی ہمیں جو برتری کا فوقیت کا پیمانہ اور معیار بتایا وہ معیار مال و دولت نہیں, اچھا لباس نہیں, وہ معیار تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر. اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا. اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا ملنا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ ہم دیکھیں جس آدمی نے اچھا لباس پہنا ہو, جس کو اللہ نے اچھی مال و دولت سے نوازا ہو, ہم کہیں نہیں بھائی یہ تو اللہ کا دوست نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم سب مانتے ہیں, فقہ حنفی ہم پڑھتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. کئی دکانیں تھیں ان کی کپڑے کی, بڑے بڑے شہروں سے کپڑا آتا تھا, ان کی دکان میں فروخت کرتے تھے. اور اپنے بدن پہ بھی ایسا لباس ہوتا تھا, شاہانہ لباس ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کا امام بنایا, لہذا اچھا لباس مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے, اچھا کھانا ملے اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن بری چیز یہ ہے کہ مال و دولت کے آ جانے کے بعد اللہ کو بھول جائے. اگر مال و دولت ہو اور انسان اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو یہ بہت بہتر ہے. بلکہ ہم نماز میں درود شریف کے بعد اللہ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, وفی الآخرت حسنہ, آخرت میں بھی بھلائی عطا کر, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچ. دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ مال و دولت حلال ہو, مال و دولت وافر مقدار میں ہو, حلال ہو, یہ بھلائی ہے. اس لیے کہ پھر انسان اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور مال و دولت نہ ہو تو ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا,
اگر انسان فقر و فاقے کی حالت میں ہے تو یہ فقر و فاقہ خوف اس بات کا ہے کہیں کفر کی طرف اس کو نہ لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہو، بچے بلک رہے ہوں، سسک رہے ہوں، بھوک بچوں کو تڑپا رہی ہو اور اس کے پاس حلال کچھ بھی نہ ہو، یہ تو جائے گا کسی طرف مجھے کچھ مل جائے، اپنی اولاد کو کھلاؤں. حلال کمائے گا حرام کمائے گا نہیں دیکھے گا، اس لیے حرام کمائے گا چلتے چلتے کفر کی طرف چلا جائے گا. اس لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام ایک دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. ہم نے آج اسلام کو صرف مسجد کے اندر تک محدود سمجھ لیا. مسجد میں آئیں گے تو اسلام ہے، مسجد سے باہر جائیں گے کوئی کہہ دے بھائی گانے مت سنو، ہم کہتے ہیں کوئی مسجد تھوڑی ہے. کسی جگہ بیٹھے ہوئے کوئی گانا سن رہا ہو، ہم اس سے کہہ دے بھائی گانا سننا مناسب نہیں ہے، آگے سے فوراً جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی مسجد تو نہیں ہے. یا کوئی نامناسب کام کر رہا ہو، ہم اس کو روکے، وہ کہتا ہے بھائی یہ مسجد تو نہیں ہے. اسلام صرف مسجد کے اندر تک نہیں ہے، اسلام ہمارے گھروں میں بھی. ہم مسلمان ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے قانون کے مطابق. ہم اٹھیں اسلام کے قانون کے مطابق، ہم بیٹھیں اسلام کے قانون کے مطابق، ہم کھائیں اسلام کے قانون کے مطابق، ہم پیئیں اسلام کے قانون کے مطابق. کون سا ایسا عمل ہے جو اسلام نے ہمیں نہیں بتایا لیکن ہم نے محدود کر دیا ہے اسلام کو مسجد کے ساتھ؟ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، اٹھنے کا بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، سارا اسلام نے بتایا. سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ہم نے فکر نہیں کی. ہم نے سمجھا کھانا ہے پیٹ کو بھرنا ہے، جیسے مرضی ہے کھا لو. کہیں پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کہیں پہ لیٹ کے کھا رہے ہیں، کہیں پہ تکیہ لگائے ہوئے کھا رہے ہیں، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اور ہمارے ہاں چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، سارے کرسی پر بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پلیٹ کو رکھ کے بس یوں بیٹھ جائیں گے، ہم ٹیک لگا کر کھائیں گے اور سمجھیں گے ہم نے بہت اچھا کام کر لی. بلکہ عموماً دوستوں کی محفل میں کھڑے ہو کے کھانے کو بھی فخر سمجھا جاتا ہے. بہت سے ہمارے نوجوان سٹنگ کی بوتل بائیں ہاتھ میں لے کر یوں پکڑ کے اور دائیں ہاتھ میں سلانٹی یا لیز پکڑ کے یوں کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں شاید بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوست میرا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، میں بیٹھ کے کھاؤں گا، وہ کہے گا بھائی تم مولوی بن گیا. لیکن اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا، پانی پیتے ہوئے 3 سانسوں میں پینا ہے. ہم جلدی میں پانی لیتے ہیں گلاس میں، جلدی سے بس یوں منہ کے ساتھ لگاتے ہیں پی لیتے ہیں، نہ بیٹھنے کی فکر. کیوں؟ بیٹھیں گے ٹائم لگے گا، دعا پڑھیں گے ٹائم لگے گا، 3 سانسوں میں پئیں گے ٹائم لگے گا. ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے موبائل استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے اس لیے کہ ہم نے دیگر کئی کام کرنے ہیں اور جو اصل کام ہے اس کو بھول گئے. اسلام نے بتایا کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے. آج ہمارے شادی بیاہ میں عموماً الحمدللہ کافی حد تک بیٹھنے کی ترتیب بن چکی ہے، لیکن پھر بھی کئی جگہوں پہ جیسے ہی کھانا لگتا ہے فوراً سارے لوگ پلیٹ لے کے وہاں پہ کھڑے ہو کے کھانا شروع ہو جاتے. بھائی ہم کسی کو کیا دعوت دیں گے؟ کسی غیر مسلم نے آ کے کہہ دیا مجھے مسلمان کرو، ہم نے اس کو مسلمان کرنے کے لیے کیا کرنا؟ جب ہم خود عمل نہیں کر رہے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسلام یہ کہتا ہے پانی 3 سانسوں میں پیو، اسلام کہتا ہے کھانا بیٹھ کے کھاؤ، اسلام کہتا ہے کھانے کا مناسب لقمہ لو، اسلام کہتا ہے کھانا اپنے آگے سے کھاؤ. ہم اس کو کہیں گے 5 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، کھانا ہمارے سامنے آئے گا، ہم کھڑے ہو کے کھائیں گے، وہ کہے گا عجیب اسلام ہے.
یہ تو صرف لکھنے پڑھنے تک محدود ہے، یہ تو صرف کہنے تک محدود ہے، یہ تو صرف ممبر والے کے بیٹھ کے ایک الفاظ کا تانتا بنانے تک محدود ہے، خود نہیں عمل ہو رہا۔ اس لیے ہمیں اس معاشرے کی فکر کرنی۔ آج ہمارا بچہ 2 سال کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں موبائل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے، ہمارا بچہ 6 سال کی عمر میں کھانا کھانے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھتا؟ ہم سب اپنے اسلامی کلچر کو بھول چکے ہیں، اسلامی روایات کو بھول چکے ہیں، بلکہ اسلام ہی کو بھول چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے جو بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام بولنا سیکھے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوشبخت بناتے ہیں، نیک بخت بچہ ہوتا ہے، قسمت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ کہاں سیکھتا ہے اللہ کا نام؟ 4 سال کا ہو ہم کہتے ہیں مدرسے بھیجو، مسجد بھیجو، کچھ سیکھ کے آ جائے۔ ہمارے پاس آتے ہیں بچے 4 سال کے بچے، 3.5 4 سال کے بچے، ہم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ ان کو پڑھنا یعنی یہ سمجھے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، لیکن ان بچوں کو ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں، اسلامی روایات کو اپنے گھروں سے شروع کریں۔ گھر میں بیٹھے دسترخوان بچھا کے تو بچوں کو بتائیں بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بیٹھنا چاہیے، بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ آج دعائیں الحمدللہ یاد ہوتی ہیں بچوں کو، لیکن پڑھتے نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے شروع کر لیا دعا کا اہتمام کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بڑے خود اہتمام نہیں کرتے۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھیں کہیں سارے پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، مجالے بچے نہ پڑھیں، بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو سکھاتے نہیں۔ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں، صاف سی جو بات ہے، آج کل والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، لیکن اولاد تو ہماری خراب ہو جائے گی نا۔ اگر ہم مہنگائی کا رونا روتے ہوئے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے محنت کریں گے اور باقی 4 5 6 گھنٹے آرام کریں گے تو ہمارے بچے آج ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، کل وہ معاشرے میں جو سیکھیں گے وہی کہیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ہم تربیت کریں اپنی اولادوں کی، لیکن کہنے سے نہیں۔ صرف کہنے سے تربیت نہیں ہوگی، کرنے سے ہوگی۔ اور ہوگا کیسے؟ جب ہم خود عمل کریں گے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے 7 سال کے بچے سے کہوں گا بیٹا نماز پڑھا کرو، میرا بیٹا مجھے تو نہیں کہے گا کہ بابا میں کیوں پڑھوں آپ نہیں پڑھتے، لیکن اس کے دل میں تو یہ بات ہوگی کہ میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، مجھے کیوں کہتے ہیں نماز کا۔ لیکن میں کہوں گا بیٹا آؤ نماز کے لیے جاتے ہیں، میرا بیٹا ضرور آئے گا میرے ساتھ کہ میرے بابا جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا۔ میں کہوں گا کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھا کرو، بیٹھ کے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، ہاتھ دھو کے کھایا کرو، لیکن خود باہر سے آ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے شروع کر لوں، میرا بیٹا میرے بات سن لے گا لیکن عمل تو نہیں کرے گا۔ کہے گا میرے بابا خود باہر سے آتے ہیں، بیٹھ کے کھانا شروع کر لیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہاتھ بھی دھویا کرو، دعا بھی پڑھا کرو، میں کیوں عمل کروں؟ لیکن میں نہ کہوں آؤ ہاتھ دھوتے ہیں، آؤ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، آؤ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، ضرور وہ عمل کرے گا۔ تو اس معاشرے کو، بگڑتا ہوا معاشرہ، انسان کا دل دکھتا ہے۔ معصوم بچوں کو موبائل کے استعمال کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ان کو اللہ کے نام کا نہیں پتہ۔ کل کی بات ہے، میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، ایک بچہ اپنے ساتھ چھوٹے سے بھائی کو لے کے آیا تھا جو غالباً بہت ہوا تو 2.5-3 سال کا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو بچے تو سب کو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا بچے کلمہ سناؤ،
نہیں آتا. تو دروازہ جہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں سامنے ہال کا دروازہ ہے, میں نے کہا یہ دروازہ کھول دو. اس کو نہیں سمجھ آئی, اس چھوٹے بچے کو. بھائی نے اس کو کہا اوپن دا ڈور, وہ فوراً بھاگتا ہوا گیا اور دروازہ کھول کے آ گیا. یعنی اوپن دا ڈور اس کو پتہ ہے, لیکن اس کو کلمے کا نہیں پتہ, اس کو اللہ کے نام کا نہیں پتہ. ہمارے سب کے بچے, میں اپنی بات بھی کرتا ہوں, ہم سب نے اگر کسی نے تربیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, بہت اچھی تربیت کی ہے, لیکن عموماً ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو اگر کوئی 2 سال 2.5 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرے اس کو کلمہ پڑھائے, ساتھ کہنے والا کوئی عموماً اگر اسلامی ماحول ہو تو بہت اچھا, ورنہ کہتے ہیں ابھی سے مولوی بنا رہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے گھروں میں ہم اسلامی ماحول کو پروان چڑھائیں, اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں, ہمارے گھر میں کھانا پینا ہو اسلام کے مطابق, سونا ہو جاگنا ہو اسلام کے مطابق. بلکہ عموماً یہاں تک بات آ چکی کہ گھروں میں بچے جب سوتے نہیں ہیں نا, ان کو موبائل میں کارٹون لگا کے دیے جاتے ہیں, اس سے سو جائیں گے. اور آج سے اگر 20 سال پہلے چلے جائیں, مائیں بچوں کو گود میں اٹھا کے لوری سنایا کرتی تھی, لا الہ الا اللہ پڑھا کرتی تھی, اور وہ بچے لا الہ الا اللہ کی الفاظ آواز سنتے ہوئے وہ بچے سو جایا کرتے تھے. وہ بچے پھر بڑوں کا احترام بھی کرتے تھے, وہ بچے پھر بڑوں کی بات بھی مانتے تھے. لیکن آج بچوں کو سلانے کے لیے موبائل دے دیا. اور ایک اور بات, عموماً بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کتا آ رہا ہے سو جاؤ. کتوں سے ڈرایا جاتا ہے بچوں کو, پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ پھر بلیوں سے بھی ڈرتے ہیں. پھر ہم کیا امید رکھیں کل کو یہ بچے جہاد کے لیے جائیں گے, کل کو یہ بچے دشمن سے مقابلے کے لیے جائیں گے, اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے. جب بچپن سے بچوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی, ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی رسول چھوٹے تھے, ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور گود یوں کہ بیٹا آ جاؤ آپ کو کچھ دے رہی ہوں. وہ جب آئے تو انہوں نے گود میں کوئی ٹافی یا جو چیز تھی وہ دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا, اگر تم گود میں کچھ رکھے بغیر ویسے اس کو کہتے آ جاؤ تو تم گناہگار ہوتے, خیانت میں شامل ہو جاتے. جھوٹ ہوتا کہ خالی گود لے کر, خالی ہاتھ لے کر بیٹا آ جاؤ میں کچھ دے رہا ہوں, جب آیا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جھوٹ ہے. اب جب ادھر سے بچے کو جھوٹ سکھایا, کل کو ہم کیا کہیں گے, بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑا اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. ہمیں ان باتوں پر توجہ کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی بات کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی بات کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ماچس کی چھوٹی سی تیلی کے ساتھ بہت بڑی آگ بھی لگ سکتی ہے. تو ہماری چھوٹی سی بات زندگیاں سنوار سکتی ہے. اس لیے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اگر ہم اپنے گھروں میں شروع کریں, خود عمل شروع کریں, بڑے شروع کریں گے, چھوٹے خود عمل کریں گے. عملی طور پہ کھانا کھانے کے لیے سنت کو اپنایا جائے, سوتے ہوئے سنت کو اپنایا جائے. آؤ بیٹا سونے کا طریقہ سیکھتے ہیں. دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے یوں رکھنا اور پاؤں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اپنے دوسرے ہاتھ کو ران پہ رکھنا اور اللہم بسمک اموت واقعہ پڑھ کے سونا. ایسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے. آؤ بیٹا ایسے سوئیں گے آئندہ, پھر بچہ عمل کرے گا. جب کہیں گے بیٹا سنت کے مطابق سو جاؤ, وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے. الہی